بہت ساری خواتین کی اس ٹاپک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہیں اور اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ سٹریس فری بنا سکتی ہیں. خاص طور پر وہ خواتین جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایسی بات ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ان کو خوش نہیں رہنے دیتی. اور ایک ہاؤس وائف کا اپنے گھر میں خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ اس کی لائف پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے تمام افراد کی لائف پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اپنی زندگی میں ہم لوگ کس طرح سے خوش رہ سکتی ہیں اور اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ ہم نے کس طرح سے سٹریس فری رکھنا ہے. آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا. السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. یہاں پر ہے جی مارننگ کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں اپنے لیے ناشتہ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ڈیلی کی روٹین. بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اور اگر آپ اپنی لائف میں یہ 8 عادتیں جو ہیں وہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گی نا تو یقین کریں کہ اس دنیا میں آپ کو خوش رہنے سے نا کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ یہ خوش رہنا جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ کے اپنے بس میں ہے. آپ چاہیں تو اپنی لائف کو جو ہے وہ کسی طرف بھی نہ موڑ لیں. تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ ہیبٹ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو لازمی جو ہے نا وہ ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں ہر سچویشن میں. یعنی کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوں, کوئی بھی سچویشن ہو, اپنے مائنڈ کو نا ریلیکس رکھا کریں, کیونکہ جو مائنڈ ہے نا آپ کا وہ سب سے پہلے آپ کو سگنل دیتا ہے ہر چیز کے لیے, ہر کام کے لیے. اور اگر آپ اس کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں گی یا پھر اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ تسلی دینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی نا تو یقیناً آپ اپنی لائف میں نا خوش بھی رہ سکتی ہیں اور لائف کو آسان بھی بنا سکتی ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جو آپ کے معاملات کو جو ہے وہ زیادہ بگاڑنے کی یا آپ کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ خراب کرنے کی یا پھر آپ کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا کرنے کی نا کوشش میں رہتے ہیں. ایسے لوگ جو آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں مبتلا رکھنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے, اور جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کرے گا. ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ تسلی دے کر جو ہے نا آپ کے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرے گا. ایسی کمپنیز میں سے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ گریز کریں جو آپ کو ٹینشن میں ڈالیں یا آپ کو جو ہے وہ ریلیکس نہ رہنے دیں. نمبر 2, جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں ہی خوش رہنا سیکھیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے خوش رہنے کے حوالے سے کہ جب ہم اپنی خواہشات ایک حد سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں نا تو یقیناً ہم اپنی لائف میں نا بے چینی پیدا کر لیتے ہیں, ہم خوش نہیں رہ سکتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جتنے سے بھی آپ کو نوازا ہے نا اس میں ہی اپنے آپ کو نا خوش رکھنا سیکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ کی چادر ہے اسی حساب سے جو ہے وہ پاؤں پھیلائیں, نہ کہ کسی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ امپریس ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں بھی وہی خواہشات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی جو آپ دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں. اور پھر ایسی خواہشات جن کو آپ پورا نہیں کر سکتے یا پھر جن کو آپ پورا تو کر لیں گے لیکن پھر آپ جو ہے آگے بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ آپ اسی میں خوش رہ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. بے شک آپ محنت کریں, کوشش کریں, لیکن کسی کی لائف سے یا کسی کو دیکھ کر امپریس بالکل نہ ہوں. اس سے آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ پریشانیوں کا شکار رہیں گے. نمبر 3, رسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈ یور ریلیشن شپ. یعنی کہ اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ سمجھنا اور ان کی عزت کرنا جو ہے نا وہ لازمی سیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں کہ جب ہماری شادیاں نہیں نہ ہوئی ہوتی تب ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کس رشتے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, کس طرح سے نبھانا ہے. تب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اچھے سے سمجھتے ہیں اور ہر رشتے کو جو ہے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہم اس ایک رشتے کے ساتھ نا اور بھی بہت سارے رشتوں سے منسلک ہو جاتے ہیں اور پھر ہر ایک رشتے کو جو ہے وہ لے کر چلنا اور دیکھ بھال کر کے چلنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا نا مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے. اور ان رشتوں میں نا کبھی نہ کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو ہی جاتی ہے کہ جب انسان کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے یا تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اگر آپ اپنے آپ کو جھکا لیں گے یا پھر اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے کبھی صبر سے بھی کام لے لیں گے, کبھی خاموش بھی رہ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا. اس سے آپ یا تو کبھی چھوٹے نہیں ہو سکتے یا پھر کبھی جو ہے وہ آپ کا رتبہ کم نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی
زندگی میں سکون ضرور پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آسانی آپ اپنے لیے ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ رشتہ ہسبینڈ وائف کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ان لاس کے ساتھ ہو، پیرنٹس کے ساتھ ہو، ہمیشہ اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ خود بخود سالو کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی کسی تھرڈ پرسن کو جو ہے وہ انوالو نہ کریں، کیونکہ تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کا مطلب کہ آپ کے رشتے میں اور مزید بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر بات جو ہے وہ آپ کے تک نہیں رہتی، بات آگے سے آگے نکل جاتی ہے، آپ تو پھر بھول جاتے ہیں کچھ ایسا ہوا ہے، لیکن جب کسی تیسرے بندے تک آپ بات پہنچا دیتے ہیں نا تو وہ آپ کی بات کو نہیں بھولتا، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ موقع پر جو ہے وہ آپ کو بات کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے ہر رشتے میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، کسی سے بھی کوئی امید مت رکھا کریں۔ اگر آپ اپنی لائف میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو کبھی بھی آپ نے کسی سے امید نہیں رکھنی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ لاکھ بھلائیاں بھی کی ہیں نا تب بھی آپ کسی سے امید نہ رکھیں، کیونکہ انسان جب امید رکھ لیتا ہے نا تو وہ ہمیشہ ہی ٹوٹتی ہے۔ امید رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رکھیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں، بھلائی کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا اور وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا وہ بہترین صلہ دیتا ہے۔ تو امید جو ہے نا وہ انسانوں سے آپ نے کبھی نہیں رکھنی، ورنہ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ پریشانیوں کا نمبر 5، ہمیشہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کیا کریں، کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی جو ہے وہ آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، ہر انسان جو ہے وہ اسی دنیا میں ٹھوکریں کھا کر جو ہے نا وہ سیکھتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ہمیشہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ایک کام غلط ہو جاتا ہے تو ہمت نہیں ہارنی، کل اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، کل اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا تو پرسوں آپ نے اس سے بھی زیادہ مزید جو ہے نا اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور جب ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا تب ہم بہت سی چیزوں سے جو ہے نا وہ ہار جاتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ میں موٹیویشن پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں، اپنے آپ کو اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے خود کو جتنا ہو سکے مصروف رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، لائف میں خوش رہنا ہے نا تو نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں۔ ایسے لوگ جن کے مائنڈ میں نا ہر وقت نیگیٹیوٹی بھری رہتی ہے، یا وہ دوسروں کے بارے میں نا اچھا سوچ ہی نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں میں جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا تو وہ آپ کو بھی کبھی اچھا سوچنے ہی نہیں دیں گے، کبھی آپ کو پازیٹیو ہونے ہی نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ نیگیٹیو باتیں ہی کریں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بھی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پھر ہم بھی ویسے ہی اپنی عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ نیگیٹیو لوگ ہوں گے تو ہم بھی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں بھی ہر بات میں جو ہے وہ دوسروں میں برائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اب پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کبھی بھی اپنی لائف میں خوش نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ گھر سے باہر جو ہے نا وہ لازمی جایا کریں۔ میلز تو گھر سے باہر جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن فیمیلز جو ہے نا وہ کتنا عرصہ ہی گھر سے باہر نکلتی نہیں ہیں، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے نا آپ کا مائنڈ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہے نا تو وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ ٹینشن میں ہے نا، کبھی بھی آپ کا جو ہے وہ آپ اپنی لائف سے کبھی بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پا رہی، تو باہر کا جو ہے نا انوائرمنٹ بھی لازمی دیکھا کریں، باہر جایا کریں، واک کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ لازمی طور پر باہر جائیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 8، پازیٹیو شیئرنگ ضرور کیا کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ ایک فیملی ہیں، فیملی میں آپ رہ رہی ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو شیئرنگ کیا کریں، کیونکہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہو رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر پازیٹیو ہوں گے تو اولاد جو ہے وہ اپنے آپ ہی پازیٹیو ہوگی۔ اگر ماں باپ ہر وقت نیگیٹیو رہیں گے، نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے رہیں گے گھر میں، تو یقیناً جو ان کے بچے ہیں نا وہ بھی یہی دیکھ کر جو ہے نا وہ گرو کر جائیں گے، اور ان کے مائنڈ میں بھی کبھی بھی پازیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہی ایسے ماحول میں ہے کہ انہوں نے نیگیٹیوٹی ہی دیکھی ہوتی ہے۔
تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی سے بات کریں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو ہمیشہ پازیٹیو شیئرنگ کیا کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ نیگیٹیو بات کرتا بھی ہے نا، تب بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ پازیٹیو وے میں لے جائیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ سننے والے پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے آپ کے بارے میں، یعنی کہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ تر پازیٹیو سوچنے والوں میں سے ہیں، تو پھر نیگیٹیو جو ہے نا وہ بات کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. سو آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ کو اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگا ہو خوش رہنے کے حوالے سے اور مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے حوالے سے، تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.